بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمان کے بنیادی ارکان جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانے کے علاوہ لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس اور کمی بیش سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ کا نام دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے، اس کے بعد سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیطانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی جن و انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہم مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ دوری تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ لوح قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ عز و جل اور اس کے بتائے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخیاں قوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو عزت کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے، یہ ازل سے ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر یہ لفظ درج ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے نبیوں، رسولوں، کتابوں پر یقین لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ابو سنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے نزدیک لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ کر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ اگر لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کا حکم آسمانوں والوں کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر وہ حکم زمین والوں کا ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائیں گے تو اس کا ہر حصہ کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی میرے رب، تو حکم ہوگا تو کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میرا گواہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بتلایا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم ہوگا تو اس وقت حضرت اسرافیل بھی کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم کو لوح محفوظ نے میرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جی ہاں رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جن نے مجھ کو برے عذاب سے دور رکھا۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ہمارے بے شمار دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ پر لکھا ہوئے دعاؤں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعا سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں، ولیوں اور نیک بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ اور 2 قسم کی تقدیروں کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لوح محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔